السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ چلیں جلدی سے جائیں، پہلے فروا خالد کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ مزے کے ناول ریڈ کر سکیں۔ چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ میرا دل پکارے تجھے، از قلم فروا خالد، آخری پارٹ۔ ہینا بیڈ کے ساتھ نیچے گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ دونوں بھاگتے ہوئے ہینا کے پاس پہنچی تھی۔ بہت مشکل سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لاتے اشمل کے کہنے پر حفصہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہینا کے بیڈ پر رکھا دوائیوں کا باکس دیکھ کر اشمل سمجھ گئی تھی ہینا بہت بڑی بے وقوفی کر چکی ہے۔ گاؤں کے ہاسپٹل سے ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ باقی ضروری میڈیکل ایکوپمنٹ منگوائے گئے تھے کیونکہ ہینا کی شہر لے جانے والی حالت نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی میں سب کو پتہ چل چکا تھا کہ ہینا نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ سب لوگ ہی شاک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی حیرت زدہ تھے کہ آخر ہینا نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ ہینا سے کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی۔ حفصہ اور آسمہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہاجرہ بیگم نے احان کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ آ کر اپنی لاڈلی بہن کے کارنامے دیکھے۔ اشمل کی بہت کوشش سے کافی دیر بعد جا کر کہیں ہینا کی حالت خطرے سے باہر ہوئی تھی۔ ہینا، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم نے ایک بار بھی میرے اور امی کے بارے میں نہیں سوچا؟ اور بھیا، ان کو کیسا لگے گا تمہاری اس حرکت کا سن کر؟ حفصہ نے ہینا کو ہوش میں آتے دیکھ روتے ہوئے پوچھا۔ لیکن ہینا ابھی خود کو کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ ملک ذیشان کی روز کی فون کالز نے اسے ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کر دیا تھا کہ خود کو ختم کرنے کے علاوہ اسے اور کوئی حل سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اوکے، مت بتاؤ مجھے کچھ۔ ابھی احان بھائی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں، وہ خود ہی تم سے سب پوچھ لیں گے۔ حفصہ کی بات پر ہینا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ حفصہ، اب بس بھی کرو، پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اسے مزید پریشان مت کرو، جاؤ یہاں سے، آرام کرنے دو اب اسے۔ اشمل نے ہینا کی حالت دیکھتے حفصہ کو باہر جانے کا کہا تھا، جس پر حفصہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ احان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، بغیر کسی سے سلام دعا کیے سیدھا ہینا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اتنے غصے میں جاتے دیکھ ہاجرہ بیگم اور باقی سب بھی اس طرف آئے تھے۔ اشمل، جو ہینا کو دعا دے کر ہٹی تھی، زور سے دروازہ کھلنے کی آواز پر ادھر متوجہ ہوئی۔ ہینا بھی احان کو اندر آتا دیکھ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی سیدھی ہوئی، لیکن احان نے اس سے کوئی بھی بات پوچھے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا تھا۔ ہینا اندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ احان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سب اچھے سے واقف تھے احان کے غصے سے، اس لیے خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے رہے تھے، لیکن ہینا کی حالت کے مد نظر اشمل خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ اشمل، تم نہیں جانتی یہ خبر سن کر میری کیا حالت ہوئی ہے۔ اگر اس بے وقوف لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے خود پر کہ میری لاڈلی بہن نے اپنی پریشانی مجھ سے ڈسکس کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ختم کرنا بہتر سمجھا۔ اسے مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ مجھ سے ایک بار ہی اپنی پرابلم شیئر کرتی۔ احان غصے، پریشانی اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولا تھا۔ بھیا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، لیکن مجھے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتے میری زندگی میں آپ کا کیا مقام ہے، میں کسی صورت آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہینا بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی روتے ہوئے بولی، جب احان سمیت باقی سب بھی اس کی بات پر چونکے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ احان کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جب ہینا اپنے ہی کہے الفاظ پر گڑبڑائی تھی، اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہینا ایک سیکنڈ کے اندر بولا، تمہاری اس حرکت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور اگر مزید کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احان کی سرد آواز پر ہینا نے کانپتے ہاتھوں سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا اور ایک نظر کمرے میں موجود تمام نفوس پر ڈالی تھی۔ ملک ذیشان مجھے کچھ ٹائم سے فون کر کے دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو بھی بتائے بغیر حویلی سے فرار ہو کر اس کے پاس چلی جاؤں، اور اگر میں نے آپ کو یا کسی کو بھی بتایا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں نے خود کو ہی ختم کرنا چاہا۔
ہینا کی بات سن کر احان کے علاوہ وہاں موجود تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس بے غیرت شخص کی اتنی ہمت، میری بہن کو ٹارچر کرے۔ پچھلی بار تو بچ گیا تھا لیکن اس بار زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ احان کا دل چاہا تھا ان دونوں بھائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے۔ وہ ہینا کی مزید کوئی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ احان رکو، اس طرح کرنے سے نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ہاجرہ بیگم ہی ہوش میں آتی احان کے پیچھے بھاگی تھی۔ احان رک جاؤ، حسنین رضا میر کے سامنے آتے بولے۔ بابا، آپ کے اس صلح صفائی والے طریقوں نے ہی انہیں اتنا سر پر چڑھا دیا ہے کہ وہ اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ احان ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں احان، مجھے اس معاملے میں اتنی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے تھی، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب یہ جو تم کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے۔ وہ لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ حسنین صاحب اس کو اس طرح ملکوں کے ڈیرے پر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ ہاجرہ بیگم بھی پاس کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اور جانتی تھی اگر احان اس طرح وہاں گیا تو وہ لوگ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ احان بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تم ان کے گھٹیا پلاننگ کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ فرقان صاحب نے بھی آگے بڑھتے اس کے غصے کو کم کرنا چاہا تھا۔ باقی سب پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ احان اس طرح وہاں جائے، لیکن احان کا غصہ دیکھ اس کا رکنا ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ میں جوش میں ہوش بلانے والوں میں سے نہیں ہوں چچا جان، اور مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان دونوں بھائیوں کو تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ احان ان لوگوں سے بازو چڑھواتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ سب خاموشی سے دیکھتی اشمل کو لگا تھا کہ بڑے اسے روک لیں گے، لیکن احان اس وقت ایک زخمی شیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ احان کے خطرے کی طرف بڑھتے قدم دیکھ اشمل خود کو نہ روک پائی تھی اور بھاگتے قدموں سے احان کے پیچھے گئی تھی۔ احان رک جائیں پلیز، آپ غلط کر رہے ہیں۔ آرام سے بیٹھ کر مسئلے کا کوئی اور حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ احان ہال کے دروازے سے باہر قدم رکھنے ہی والا تھا جب اشمل نے اس کے پاس پہنچتے اس کا بازو تھاما تھا۔ احان نے بنا اشمل کی طرف دیکھتے اس کے بازو کو ہاتھ سے پیچھے جھٹکا تھا، جس پر جان بوجھ کر احان کو روکنے کے لیے اشمل پاس پڑی ٹیبل پر جا گری تھی۔ اس کا ماتھا ٹیبل کے کونے سے ٹکراتے بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اشمل کی چیخ پر احان فوراً پلٹا تھا اور اشمل کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سب سمجھ چکے تھے کہ اشمل نے احان کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر ٹیبل سے سر ٹکرایا ہے۔ احان کو پلٹتا دیکھ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اشمل کا اتنا خون بہتا دیکھ سب فکر مندی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ جو احان کو اپنے قریب آتا دیکھ اشمل پرسکون انداز میں مسکراتی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ احان اپنے آپ کو اشمل کی حالت کا ذمہ دار سمجھتا، خود کو لعنت ملامت کرتا اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ احان تم پرامس کرو، اس طرح غصے میں وہاں نہیں جاؤ گے۔ اشمل ہوش میں آتے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے قریب بیٹھے احان کی طرف دیکھتے بولی۔ تم سب پاگل ہو چکے ہو یا مجھے کوئی کمزور سا ڈرپوک انسان سمجھ رکھا ہے جو میری خاطر خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ تم نے صرف مجھے روکنے کے لیے خود کو جان بوجھ کر زخمی کیا نا؟ احان جانتا تھا اس نے اشمل کو اتنے زور سے نہیں جھٹکا تھا کہ وہ اس طرح گر جاتی۔ ہاں تو اور کیا کرتی؟ احان رضا میر، تم جس طرح سے جا رہے تھے آرام سے دیکھتی رہتی۔ تمہیں اپنی زندگی کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہمیں ہے۔ غصے میں تم اتنے پاگل ہو جاتے ہو کہ کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ جانتی ہو تم اکیلے بھی جا کر ان دونوں کو ختم کر دیتے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ اشمل آنسوؤں کے درمیان اس کی طرف دیکھتے غصے سے چلائی تھی۔ جب اتنی سیریس سچویشن میں بھی اشمل کا اتنا خوبصورت اظہار سن کر ایک دلکش مسکراہٹ احان کے لبوں پر کھیل گئی تھی۔ اوکے جانا، وعدہ کرتا ہوں تم سے آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اب پلیز تم رو نہیں اور تھوڑی دیر آرام کرو، میں ذرا ایک بہت ضروری کام کر کے آتا ہوں۔ احان اس کی پیشانی پر لب رکھتا اسے تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ماں، میں کسی قسم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ آپ دونوں میرے ساتھ صفیہ پھپھو کے گھر آ رہے ہیں یا نہیں؟ احان ان کی طرف دیکھتے دو ٹوک انداز میں بولا۔ حسنین رضا میر تو ویسے ہی بہت شرمندہ تھے، آج تک اپنی بیٹیوں سے خود کو غافل رکھا تھا، جس کا نتیجہ آج دیکھ رہے تھے۔ اگر ہینا کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ احان کی بات پر سر اثبات میں ہلاتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ہاجرہ بیگم کے دل میں آج پہلی بار ہینا کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی تھی، جس نے احان پر کوئی آنچ آنے کے ڈر سے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہا تھا۔
اور یہ بات وہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتی تھی کہ احان اگر واقعی چلا جاتا تو کتنی بڑی انہونی ہو سکتی تھی۔ وہ اشمل کی احان کو روکنے کے لیے کی گئی کوشش پر دل سے اس کی شکر گزار تھی۔ اگر آپ دونوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں چلوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ان کی بات پر احان ساتھ آنے کا کہتے احان باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ احان ان دونوں کے ساتھ ساتھ آسماء بیگم کو بھی لے کر صفیہ بیگم کے گھر پہنچا تھا۔ صفیہ بیگم ہاجرہ بیگم کے منہ سے حنا اور عارفین کے رشتے کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ حویلی میں جو کچھ ہوا تھا اس کی خبر انہیں مل چکی تھی، لیکن ہاجرہ بیگم کی ایسی کایا پلٹ پر ان کے لیے یقین کرنا ناکافی مشکل تھا، جو سب سے زیادہ اس رشتے کے خلاف تھی۔ آج وہی خود اس کو جوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ صفیہ بیگم کے ہسبینڈ کو تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور عارفین کی مرضی جان کر وہ اس رشتے سے خوش تھے۔ سب کو راضی دیکھ صفیہ بیگم کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ وہ ہمیشہ ہاجرہ بیگم کی باتوں میں آ کر ان سے برا سلوک کرتی آئی تھی، اور آج جب وہی اس بات کے حق میں تھی تو ان کے نہ ماننے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ عارفین سب کے اتنی جلدی مان جانے پر بے انتہا خوش تھا۔ احان جلدی سے اس طرح سے فارغ ہو کر ملکوں سے نپٹنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کل ہی نکاح رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور 1 ہفتے بعد شادی کی ڈیٹ فائنل کی گئی تھی۔ سب کو اتنی جلدی پر بہت اعتراض ہوا تھا، لیکن احان نے بہت مشکلوں سے سب کی رضامندی حاصل کر ہی لی تھی۔ حنا کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک اس نکاح کے لیے رضامندی نہیں دے گی جب تک آپ اسے اس کی حرکت پر معاف نہیں کر دیتے۔ حفصہ کی بات سنتے احان نے طویل سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ احان اب پلیز معاف کر دیں بیچاری کو، رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے وہ، اور مجھے پورا یقین ہے جب تک آپ اس سے بات نہیں کریں گے وہ نکاح کے لیے ہاں نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی بہن ماشاءاللہ سے ضد میں آپ پر ہی گئی ہے۔ اشمل احان کی طرف دیکھتے آخری بات شرارتی انداز میں بولی، جس پر احان نے اسے بھرپور گوری سے نوازا تھا۔ حفصہ نے بھی اشمل کی بات پر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ حنا کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے ایک تھپڑ کھا کر تمہارا دماغ جگہ پر نہیں آیا جو اس طرح ضد لگا کر بیٹھی ہو۔ احان حنا کے روم میں داخل ہوتا بولا، بھیا پلیز جتنے چاہے تھپڑ مار لیں، ڈانٹ لیں، لیکن یوں ناراض نہ ہو۔ حنا آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ احان سے حنا کی حالت نہیں دیکھی گئی تھی، وہ تو ہمیشہ اپنی بہنوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، ان کی خاطر کسی سے بھی لڑ جانے کے لیے تیار تھا، پھر اب کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟ حنا میری گڑیا، کل تمہاری حرکت کے بارے میں سن کر جس طرح میں یہاں پہنچا ہوں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انہونی ہو جاتی تو کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی ٹرسٹ نہیں تھا کہ ایک بار بھی مجھے بتانے کی بجائے یہ حرام فعل کرنا زیادہ مناسب لگا؟ اور عارفین والی بات سب کو معلوم تھی، صرف مجھے ہی نہیں، تم جانتی ہو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو خود تو اپنی پسند کو اہمیت دیں لیکن بہن بیٹیوں سے حق چھین لیں اور ان باتوں کو انا کا مسئلہ بنائے۔ اگر ایک بار بھی میرے سامنے اس بات کا ذکر کر دیتی تو کبھی اتنی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی۔ احان کی بات سن کر حنا کے گلٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ واقعی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اس نے ہمیشہ ہر بات میں ان کی خوشی کو ترجیح دی تھی، ہاجرہ بیگم کی اتنی مخالفت کے باوجود بھی انہیں عزیز رکھا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی جان، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حنا آنسوؤں کے درمیان شرمندگی سے کہتی احان کے سینے سے آ لگی تھی، بس بہت رو لیا، اب دوبارہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ہر طرح کے خدشات کو اپنے دل سے نکال دو، کسی کو جرأت نہیں میرے ہوتے تمہارے بال بھی بیکا کر سکے۔ عارفین بہت اچھا انسان ہے، مجھے پورا یقین ہے تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اب مجھے تم صرف ہنستی مسکراتی نظر آؤ، اس جنگلی بلی حفصہ کی طرح۔ احان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے بولا، جب اس کی آخری بات پر آنسو صاف کرتی حنا مسکرا دی تھی۔ بھابھی کچھ لوگوں کی آج مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی۔ حفصہ نے اشمل کی طرف دیکھ کر حنا کو چھیڑا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بدتمیز۔ حنا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی جس نے کب سے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت حنا اور عارفین کا نکاح ہو چکا تھا، جو بات ان دونوں کو ناممکن لگ رہی تھی احان کی وجہ سے اتنی آسانی سے ہو گئی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ صفیہ بیگم اور ہاجرہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار حنا سے محبت سے بات کی تھی، جس پر وہ کافی شوق میں بھی تھی۔ اشمل اور حفصہ تو نکاح کے بعد ان دونوں کی ملاقات کروانے کے موڈ میں تھی، جس کے لیے حنا کسی صورت تیار نہیں تھی۔ بہت مشکل سے ان کی منت سماجت کر کے اس عمل سے باز رکھا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ دونوں اسے چھیڑنے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ محبت ہوئی کب اور کیسے؟ کیونکہ عارفین صاحب تو ہماری حنا سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں۔ اشمل کا لہجہ بھی کافی شرارتی تھا۔
بھابھی آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، ہینا منہ بناتے بولی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو بھابھی، ان کی محبت کی کہانی کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ آج تک کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کی انہوں نے، بس نظروں ہی نظروں میں محبت ہوئی، وہیں سے اظہار ہوا اور پھر ظالم سماج کے ڈر سے وہیں سے انکار بھی ہو گیا۔ حفصہ نے قہقہ لگاتے کہا، جس میں اشمل نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ لوگوں سے، ہینا نے ناراضگی سے کہتے چہرہ دوسری طرف موڑا تھا۔ حفصہ بس، اب بالکل تنگ نہیں کرنا ہینا کو، اشمل نے حفصہ کو گھورا۔ کچھ عارفین بھائی کے لیے بھی بچا کر رکھو یار۔ اپنا ساتھ دینے پر ہینا مسکرائی، لیکن اشمل کی اگلی بات پر خفگی سے پھر سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ مزید اسے تنگ کرتی کہ ملازمہ گھبرائی سی اندر داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کی بات ان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ جب اشمل کے پیچھے جلدی سے وہ دونوں بھی باہر کی جانب بڑھی تھی، آہن کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کے پیچھے ملک حسیب کا ہاتھ تھا۔ ہینا کے نکاح کا سن کر ملک ذیشان پاگل ہو رہا تھا۔ آج تک کبھی اس کا شکار اس سے نہ بچ پایا تھا۔ اسے لگا تھا ہینا بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو جائے گی، کیونکہ حویلی تک پہنچ کر ہینا کو اٹھانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہی ایک طریقہ تھا اسے بلیک میل کر کے حویلی سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور آہن رضا میر کا غرور مٹی میں ملا دے۔ لیکن اپنی چال خود پر ہی الٹتے دیکھ انہوں نے آہن پر حملہ کیا تھا۔ آہن کو کچھ نہیں ہوا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ ڈرائیور اور ایک آٹھ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں شہر پہنچا دیا گیا ہے، حسنین صاحب ان سب کو تسلی دیتے بولے۔ آہن اگر ٹھیک ہے تو وہ حویلی کیوں نہیں آ رہا؟ ہم جب تک اسے نہ دیکھ لیں ہمیں سکون کیسے آئے گا؟ حاجہ بیگم کو جب سے پتہ چلا تھا ان کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے اسے بہت کہا، لیکن اس کا کہنا ہے جب تک ان لوگوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا حویلی نہیں لوٹوں گا، اور اس نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی حویلی سے باہر نہ نکلے۔ فرقان صاحب کی بات سنتے اشمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آہن کا وہ جلالی روپ دیکھ چکے تھے جس میں اس دن حسیب کو سامنے دیکھ کر وہ آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آہن کے جذباتی پن سے اسے ہی نہ کوئی نقصان پہنچے۔ اشمل کتنی بار اس کا فون ٹرائی کر چکی تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اشمل کو اب پریشانی کے ساتھ ساتھ آہن پر بھی غصہ بھی آ رہا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں گزر گئی تھی، لیکن آہن کی فکر میں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ ہر ایک کے دل اور زبان سے صرف اس کی سلامتی کی دعائیں ہی نکل رہی تھیں۔ حاجرہ بیگم نے تو رو رو کر اپنی طبیعت بھی خراب کر لی تھی۔ اشمل کے ساتھ ہینا اور حفصہ بھی ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ حاجرہ بیگم نہ جانے کتنی بار آسمہ بیگم، ہینا اور حفصہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کے بیٹے کو ملے۔ حاجرہ بیگم کی بات سن کر وہ لوگ تڑپ اٹھی تھی۔ آہن کے لیے تو وہ مر کر بھی برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان تینوں نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اشمل ان سب کو ایک ہوتا دیکھ بہت خوش ہوئی تھی۔ آہن بھی تو یہی چاہتا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ ملک ذیشان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اسے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ پاس کھڑے دو ہٹے کٹے آدمی بالکل خاموش تھے، جیسے انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہ ہو۔ ملک ذیشان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں پہنچا کیسے۔ وہ تو اپنے ڈیرے پر سویا تھا، جہاں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، تو پھر اسے وہاں سے اٹھا کر لانے کی ہمت کس نے کی تھی؟ کون تھا ایسا مائی کا لال جسے اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ جب اچانک اس کے دماغ میں آہن رضا میر کا خیال آیا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، اور اس کی نظریں اندر وارد ہونے والے شخص پر تھیں۔ لیکن جیسے ہی سامنے والے کا چہرہ واضح ہوا، ملک ذیشان کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ آہن کے قریب آتے دیکھ اسے اپنی موت بھی قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اوہ ہو، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ ملک ذیشان ڈر رہا ہے؟ لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے ملک ذیشان تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ آہن اس کے ہمایاں اڑتے چہرے کی طرف دیکھتا استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میرا بھائی تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو چھوڑے گا نہیں۔ ملک ذیشان نے اسے دھمکانا چاہا تھا جب آہن کا ایک زوردار تھپڑ اس کے 14 دبک روشن کر گیا تھا۔ اپنی گندی زبان سے میرے گھر والوں کا نام بھی مت لینا، اور تمہارے اس بے غیرت بھائی کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ آہن غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کے اشارے پر پاس کھڑے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی راڈ اس کے بازو پر دے ماری تھی، جسے برداشت نہ کرتے ملک ذیشان درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اس دن اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو کر مجھے لگا تھا تمہیں کچھ عقل آ گئی ہوگی، لیکن نہیں، تم جیسے بے ضمیر لوگ دوسروں پر ظلم کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہو کہ خود کو فرعون سمجھ بیٹھتے ہو، اور یہ بھول جاتے ہو کہ برائی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ آہن کی بات پر درد سے تڑپتے ملک ذیشان نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
چھوڑ دو مجھے، میں آئندہ کبھی تمہارے گاؤں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، معاف کر دو مجھے۔ وہ احان کے آگے گڑ گڑایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان تمام لوگوں کے چہرے گھوم رہے تھے جس پر اس نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے، ان کی بے بسی اور لاچاری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی غریب مزاروں سے ان کا واحد سرمایہ ان کی عزت چھینی تھی، وہ بھی تو اس کے سامنے ایسے ہی گڑ گڑائے تھے، لیکن اس نے کسی کی فریاد نہیں سنی تھی۔ پھر اس کی کیسے سنی جاتی؟ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تب تم کچھ کر پاؤ گے نا؟ احان نے ہاتھ میں پکڑی گرم سلاخ سے اس کے دائیں بازو پر ضرب لگائی تھی۔ پورا کمرہ ملک ذیشان کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ رحم کرو مجھ پر، آئندہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ احان کو اپنے دوسرے بازو کی طرف بڑھتے دیکھ وہ روتے ہوئے بولا، رحم، تم ایک ایسا انسان بتا دو جس پر رحم کر کے تم نے اسے بخشا ہو۔ تمہارے گاؤں کا کوئی ایک شخص تمہارے شر سے محفوظ نہیں۔ میں ایک بار تم پر رحم کرنے کی غلطی کر چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ میں ویسی غلطی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تم جیسے لوگ کبھی اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ احان کے اگلے وار سے اس کا دوسرا بازو بھی ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اس درد سے نہ سنبھلا تھا کہ دوسرے آدمی کو تیز دھار آلہ لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ تمہیں اتنی آسان موت دے کر میں ان مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا جن پر نہ جانے تم نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ لاش بنا کر رکھ دوں گا تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہارے انجام سے سبق سیکھیں۔ اور ہاں، احان جاتے جاتے پلٹا تھا، اس زبان سے ٹارچر کیا تھا نا میری بہن کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں کو۔ کتنے مزے کی بات ہے نا اگر اسے ہی ختم کر دیا جائے۔ احان نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا، اپنے آدمی کو اشارہ کرتا۔ وہاں سے نکل آیا تھا۔ پیچھے سے اسے ملک ذیشان کی دلدوز چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ احان کے آدمیوں نے اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ احان نے اسے جان سے نہیں مارا تھا، بلکہ ہاتھوں اور زبان سے معذور کر کے اپنے آدمیوں کو اسے دوبارہ وہیں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا تھا جہاں سے اسے لایا گیا تھا۔ اشمل کل سے احان کو کال کر کے ہلکان ہو چکی تھی، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ انتہا کا خڑوس شخص ہے یہ، اتنا بھی خیال نہیں آ رہا گھر میں سب کتنے پریشان ہو رہے ہیں، ایک بار کال کر کے ہی اپنی خیریت بتا دوں۔ اشمل نے روم میں چکر کاٹتے فکر مندی سے سوچا تھا۔ خدا نخواستہ ملک حسیب کے اس حملے میں احان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا جو نہ وہ گھر آ رہا ہے اور نہ ہی فون اٹھا رہا ہے۔ یا اللہ جی پلیز، احان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کب تک الجھی رہتی جب موبائل کی آواز پر جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسکرین پر جگمگاتا انجان نمبر دیکھ کسی خیال کے تحت فون اٹینڈ کیا تھا۔ جی فرمائیں، کون بات کر رہی ہیں؟ کسی عورت کی آواز سنتے اشمل نے اس سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر اشمل، میں نرس بطول بات کر رہی ہوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے پلیز۔ ابھی ہاسپٹل میں ایک زخمی بچے کو لایا گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر زیبا بھی گاؤں میں نہیں ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو یہ بچہ مر جائے گا۔ بطول کی گھبرائی آواز سن کر اشمل اسی وقت ہاسپٹل کے لیے اٹھی تھی، لیکن پھر احان کی حویلی سے نہ نکلنے والی ہدایت پر اس کے قدم ڈھیلے پڑے تھے۔ بطول، لیکن میں… ڈاکٹر صاحبہ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اشمل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بطول اس کی بات کاٹتے فوراً بولی، جیسے اسے یقین ہو کہ اشمل انکار ہی کرنے والی ہے۔ اوکے، تم فکر مت کرو، میں ابھی پہنچتی ہوں وہاں۔ اشمل نے کال کاٹتے ایک بار پھر احان کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن پہلے کی طرح کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ اس کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن ایسے ڈر کر اپنی جان کی خاطر کسی اور کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی اور نہ ہی اپنے پیشے سے بددیانتی کر سکتی تھی۔ ایک فیصلہ کرتے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سب لوگ شاید اوپر حاجرہ بیگم کے کمرے میں موجود تھے، اس لیے نیچے ہال خالی تھا۔ اشمل پاس سے گزرتی ملازمہ کو حاجرہ بیگم کو انفارم کرنے کا کہتے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گھر والوں کو اس کے جانے کی اطلاع ملتی یا کوئی نیچے آ کر اسے روکتا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ احان جانتا تھا گھر میں سب بہت پریشان ہوں گے، اس لیے ملک حسیب کا کام تمام کرنے سے پہلے گھر جانے کا ارادہ کرتے ڈرائیور کو گاڑی حویلی کی طرف موڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس پر حملے کا سن کر بہت فکر مند ہوں گے، کل بھی ملک ذیشان والے معاملے کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا پایا تھا۔ احان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اشمل محفوظ نہیں تھی۔ آپ سب لوگ گھر میں موجود تھے، کسی نے بھی اسے روکا نہیں۔ احان غصے سے سب کی طرف دیکھتا دوڑا تھا اور کسی کی بھی کوئی صفائی سنے بغیر الٹے پاؤں حویلی سے واپس بھاگا تھا۔ گھر والوں میں سے کسی کا بھی باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، خاص کر کے اشمل کا تو بالکل نہیں۔ احان کا دل نہ جانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔
हाजरा बेगम और बाकी सब मुलाजिमा की इत्तला पर जैसे ही नीचे आई, इशमाइल वहाँ से निकल चुकी थी। उन्होंने उसी वक्त हसनैन और फरकान रज़ा मीर को फ़ोन करके डेरे से बुलवाया था। गार्ड से इशमाइल के साथ जाने वाले ड्राइवर का नंबर लेकर उसे कॉल की गई थी, लेकिन वो उसका नंबर बंद देख सबकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया था। उनके आने के कुछ देर बाद अहान भी वहाँ पहुँचा था। अहान समझ चुका था कि मलक हसीब पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढता फिर रहा है। इशमाइल को इस तरह ट्रेप करके बुलाना भी ज़रूर उसकी कोई चाल होगी। ये किसी की नज़र लग गई मेरे घर को। एक मुसीबत ख़त्म नहीं हो रही जो दूसरी आ जाती। या अल्लाह, मेरे बेटे और बहू को अपनी हिफाजत में रखना, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखना। हाजरा बेगम रोते हुए वहीं सोफे पर गिरी थी। वो खुद को हमेशा एक मजबूत और सख्त दिल खातून कहती आई थी, जिन्हें कभी भी किसी की कोई परवाह नहीं रही थी। हमेशा गुरूर से सर उठाकर रहती थी, लेकिन आज उनके अंदर की ममता ने उनका सारा गुरूर ख़त्म कर दिया था। उन्हें आज आसमा बेगम के दर्द का एहसास हो रहा था, जिनकी औलाद को वो हमेशा से ही तकलीफ ही देती आई थी। इशमाइल हवेली से निकल तो आई थी, लेकिन उसका दिल बहुत घबरा रहा था। अहान से भी बात ना हो पाई थी और ना ही घर वालों से किसी को बता कर आई थी। गाड़ी अभी हॉस्पिटल से कुछ फासले पर थी जब इशमाइल को हॉस्पिटल के दूसरे रुख पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी नजर आई। ड्राइवर, 1 मिनट, गाड़ी यहीं पर रोक दो। इशमाइल की बात सुनते ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी रोकी थी। उनमें से एक गाड़ी पर नज़र पड़ते इशमाइल को याद आया था कि उस दिन मलक हसीब हॉस्पिटल में उससे मिलने आया था, तो यही गाड़ी थी उसके पास। ये तो मलक हसीब की गाड़ी है। इशमाइल की बात पर ड्राइवर ने भी उस तरफ गौर किया था। कहीं मुझे यहाँ किसी साजिश के तहत तो नहीं बुलाया गया। लेकिन बतूल ऐसा क्यों करेगी? क्या पता वो वाकई सच बोल रही हो और उस बच्चे की जान खतरे में हो। या खुदा, मैं क्या करूं? इशमाइल अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुकी थी, क्योंकि कॉल पर बात करते अब्दुल की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो घबराहट बच्चे की हालत देखकर थी या उसका कोई और रीज़न था। इशमाइल ने जल्दी से अपने पर्स में हाथ डालकर मोबाइल ढूंढना चाहा था। ओह शिट, मोबाइल तो लगता है रूम में ही रह गया है। इशमाइल की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था। भाई, आपके पास मोबाइल होगा? इशमाइल ने एक उम्मीद के तहत पूछा था, लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वो भी जाती रही थी, जिसके मुताबिक कल ही उसका मोबाइल गिरकर टूट गया था। बीबी जी, आप क्या करना है? मेरे ख्याल में वापस चलना चाहिए। अगर ये गाड़ियाँ वाकई मलक हसीब की हुई तो आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। ड्राइवर ने उसकी परेशान सूरत देख मशवरा दिया था। नहीं, हमें पूरा यकीन भी तो नहीं है ना कि ये गाड़ी मलक हसीब की ही है। अगर बतूल की बात सच हुई और उस बच्चे की जान खतरे में हुई तो? ड्राइवर की बात के जवाब में इशमाइल फिक्रमंदी से बोली, आप एक काम करें, हॉस्पिटल के मेन गेट के बजाय गाड़ी पीछे रिहायशी क्वार्टर्स की तरफ मोड़ दें। इशमाइल ने कुछ सोचते ड्राइवर को हिदायत दी थी, जिस पर अमल करते उसने गाड़ी को रिवर्स करते दाएं तरफ मोड़ दिया था। पिछली साइड पर बहुत सारे दरख्त थे, जिनके पीछे गाड़ी आसानी छुप सकती थी। इशमाइल कुछ दिन यहाँ रही थी, इसलिए इसे पीछे रास्ते से वाकिफ थी। अहान ने हालात को देखते हुए सब गाड़ियों में इमरजेंसी सूरत हाल के लिए एक एक पिस्तौल रखवाया था। इशमाइल को गाड़ी से निकलता देख ड्राइवर सीट के नीचे से पिस्तौल निकालता उसके पीछे बढ़ा था। हसनैन रज़ा मीर सख्त मिजाज के होने के बावजूद अपने मुलाजिमों का हमेशा ख्याल रखते थे।